الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی تک ہم نے تعارف قرآن پڑھا تھا اور اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ قرآن کن کن اجزاء، کن کن ٹکڑوں پر مشتمل ہے، کس طرح بنتا ہے، کتنے ٹکڑے ہیں، کیا صورت ہے، کیا آیت ہے، کیا رکوع ہے، اور اس کی تقسیم کس طرح ہے، اور اس کی وحی نزول شروع کیسے ہوا۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ اس کی جو صورتیں ہیں ان کی تقسیم کیا ہے، کتنی مدنی صورتیں ہیں اور کتنی مکی صورتیں ہیں۔ تو اس کے آگے جو آپ کی بک میں ہے وہ ہے قرآن پاک کی صورتوں کی خصوصیات۔ تو اس کے بعد آپ کی بک میں مکی اور مدنی صورتوں کی خصوصیات لکھی ہیں۔ تو خصوصیات کے متعلق میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ خصوصیت خاص سے نکلا ہے، یعنی کیا چیزیں ہیں جو صرف مکی صورتوں میں ہیں اور وہ چیزیں مدنی صورتوں میں عام طور پر نہیں پائی جاتی، اور اسی طرح کون سی ایسی خوبیاں ہیں جو مدنی صورتوں میں ہیں جو عام طور پر مکی صورتوں میں نہیں پائی جاتی۔ اب آپ کی کتاب میں ان کی خصوصیات یا ان کا فرق بہت مختصراً بتایا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مکی صورتیں جو ہیں وہ عقیدے سے متعلق تھیں۔ یہ چیز آپ کو اس طرح ادھر لکھی ہوئی تو نہیں ملے گی، لیکن جو چیز ادھر لکھی ہوئی ہے کہ مکہ کی سوسائٹی جو تھی، مکہ کا جو معاشرہ تھا، وہاں شرک کی بیماری پھیلی ہوئی تھی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت کے ساتھ آغاز کیا تو شرک کے خلاف توحید کا پیغام دیا، اور اسی وجہ سے مسلمانوں کو شدید مظالم کا سامنا کرنا پڑا۔ تو ایک پوائنٹ جو ادھر لکھا ہوا ہے کہ مکی صورتوں میں زیادہ تر عقیدے کے متعلق بات کی گئی ہے، جبکہ مدنی صورتوں میں چونکہ ادھر ایک اسلامی ریاست قائم ہو چکی تھی، امن و سکون تھا، اور مخاطبین جو تھے وہ مسلمان تھے، تو وہاں معاشرت یعنی زندگی گزارنے کے طور طریقوں کے متعلق احکامات نازل ہوئے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، نکاح کے متعلق کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کہ مشرکین سے نکاح کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، کھانے پینے کے معاملے میں کیا حلال ہے، کیا حرام ہے۔ اس طرح کے تمام جو احکامات ہیں وہ مدنی صورتوں میں آتے ہیں۔ تو یہ کچھ انہوں نے مختصراً سا تعارف آپ کی کتاب میں ان کی خصوصیات کے حوالے سے دیا۔ تو مدنی صورتوں میں معاشرت کے بارے میں، معیشت کے بارے میں، جہاد کی فرضیت مدینہ میں ہوئی تو جہاد کے متعلق، لین دین، خرید و فروخت، تجارت کے متعلق، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یعنی عبادات کے متعلق مضامین آتے ہیں، جبکہ مکی صورت میں زیادہ تر عقائد کے متعلق مضامین آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کچھ مزید پوائنٹس اس میں ایڈ کرنا چاہیں تو مکی صورتوں میں اکثر زور بیان ہے، فصاحت و بلاغت ہے، اس کے مضامین میں دریا کسی روانی ہے، ایمان کے تقاضوں کی بار بار یاد دہانی کرائی جاتی ہے۔ مکی صورتیں عموماً یا ایھا الناس کے خطاب سے شروع ہوتی ہیں، لوگوں کو مخاطب کیا جاتا ہے، کیونکہ مکی دور میں زیادہ تر خطاب غیر مسلموں کے ساتھ تھا۔ انبیاء کے قصے بیان کیے جاتے ہیں، عموماً جن صورتوں میں انبیاء کے قصے ہوں وہ مکی صورتیں ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات مدنی صورتوں میں بھی انبیاء کے قصے آ جاتے ہیں۔ تو یہ خصوصیات عام طور پر ہیں، جنرلی ہیں، بعض اوقات ایکسیپشنز کچھ آ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اخلاق پر زور دیا گیا، اجمال ہے، اجمال یعنی مختصراً مکی صورتیں زیادہ تر چھوٹی ہیں، اس کے برعکس جو مدنی صورتیں ہیں وہ عموماً لمبی ہیں، لیکن مدنی صورتوں میں چھوٹی صورتیں بھی، جس طرح سورہ النصر ہے وہ چھوٹی صورت ہے، وہ مدنی صورت ہے، اور اسی طرح سورہ الکہف جو ہے یہ مکی صورت ہے لیکن یہ بڑی صورت ہے، 110 آیات کی ہے۔ تو یہ عام طور پر جنرل چیزیں ہیں کہ جنرلی
مکی صورتیں چھوٹی ہوتی تھیں اور مدنی صورتیں جس طرح سورہ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ النساء یہ لمبی صورتیں ہیں۔ اسی طرح مکی صورتوں میں اہل عرب اور اہل کتاب کے مشترکہ عقائد کو بار بار دہرایا گیا، عرب سے زیادہ تر خطاب کیا گیا۔ اس کے برعکس جو مدنی صورتیں ہیں ان کی مزید چند خصوصیات یہ ہیں۔ تو جب ہم مدنی صورتوں کی خصوصیات کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ جو تمام خصوصیات بک میں لکھی تھیں انہیں ایک خصوصیت کے تحت لکھا جا سکتا ہے، شریعت کے احکام، کیونکہ یہ تمام کی تمام چیزیں شریعت کے متعلق ہیں۔ اسی طرح جو پہلی چیز تھی معاشرت، اس سے ایک اور پوائنٹ نکالا جا سکتا ہے کہ ثقافتی و تہذیبی عمارت کی تکمیل ہوتی ہے۔ اس کے بعد جس طرح مکی صورت میں دریا کسی روانی تھی، اگر آپ نے دریا کو دیکھا ہو تو وہ تیز چلتا ہے، زور کے ساتھ چلتا ہے اور ایک روانی کے ساتھ چلتا ہے، جبکہ وہی پانی جب سمندر میں جاتا ہے وہ ٹھہر جاتا ہے، اس کی آواز ختم ہو جاتی ہے، وہ دھیما ہو جاتا ہے، لیکن وہ ساتھ ہی گہرا ہو جاتا ہے۔ تو دریا کی اپنی ایک خصوصیت ہے، سمندر کی ایک اپنی خصوصیت ہے۔ تو مدنی صورتوں میں ٹھہراؤ تھا، دھیما پن تھا، مضامین میں سمندر کی گہرائی تھی، جبکہ مکی صورتوں میں دریا کسی روانی ہے۔ اس کے بعد عمل صالح کی تفصیلات ہیں۔ مکی صورتوں میں اجمال تھا، چھوٹی صورتیں تھیں، مختصراً چیزوں کو بیان کیا گیا تھا، جبکہ مدنی صورتوں میں مکہ میں نازل ہونے والے جو کلیات تھے ان کی تفصیل کو بتایا گیا اور اس میں صورتیں لمبی تھیں۔ جس طرح مکی صورتوں میں مشترکہ عقائد کو بار بار دہرایا گیا، اسی طرح مدنی صورتوں میں بھی مشترکہ عقائد کو بار بار دہرایا گیا۔ وہاں عرب سے خطاب تھا مکی صورتوں میں، جبکہ مدنی صورتوں میں اہل کتاب سے خطاب ہے۔ جس طرح بے شمار آیات میں یا بنی اسرائیل، تو یہ تمام کا تمام خطاب اہل کتاب سے تھا۔ اس کے علاوہ ادھر چونکہ مومنین نہیں تھے تو یا ایھا الناس سے خطاب تھا، جبکہ ادھر یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہے، اور اسی طرح پھر مکارم اخلاق کے متعلق بتایا گیا۔ تو ان میں سے آپ کو تمام کے تمام یاد کرنے کی ضرورت نہیں۔ میرا خیال ہے کہ میں نے جتنے بھی ابھی خصوصیات بتائی ہیں یہ صرف سن کر ہی آپ کو 4-5 خصوصیات بڑے آرام سے یاد ہو گئی ہوں گی۔ تو ان میں سے جتنی آپ کو یاد ہوتی ہیں وہ یاد کر لیں۔ اب ان میں جو میں نے سٹار لگائے ہیں یہ کچھ امپورٹنٹ ہیں، آپ یہ اگر یاد کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ عقیدے کے متعلق تقریباً ایک جیسی ہیں، اگر آپ نے ایک یاد کر لی تو انشاءاللہ دوسری بھی آپ کے ذہن میں رہے گی۔ یا ایھا الناس سے خطاب ہے، انبیاء کے قصے ہیں اور اجمال ہے۔ اسی کے برعکس اگر آپ دیکھیں کہ مکی صورتوں میں عقیدہ ہے تو مدنی صورتوں میں زیادہ تر شریعت کو بیان کیا گیا۔ مکی صورتوں میں زور بیان ہے، ادھر ٹھہراؤ ہے۔ مکی صورتوں میں یا ایھا الناس سے خطاب ہے، ادھر یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہے۔ مکی صورتوں میں اجمال ہے، چھوٹی ہیں، اور مدنی صورتیں لمبی ہیں، ان میں تفصیل ہے۔ تو اگر آپ یہ امپورٹنٹ خصوصیات یاد کر لیں تو یہ بھی کافی ہیں کہ اگر یہ لانگ کوسچن بھی آ جائے تو آپ 4 دونوں کی خصوصیات بیان کر دیں۔ اس کے بعد قرآن کی تکمیل کا ذکر ہے کہ قرآن مکمل کیسے ہوا۔ تو اس کے متعلق خطبہ حجۃ الوداع کا بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ جو دیا حجۃ الوداع میں، اور اس خطبے میں آپ نے پوچھا الا هل بلغت، کہ کیا میں نے پہنچا نہیں دیا جو کچھ میرے اوپر نازل ہوا تھا؟ تو ساروں نے کہا بلا، کہ جی ہاں، کیوں نہیں آپ نے پہنچا دیا؟ قالوا نعم، انہوں نے کہا جی، قد بلغت الرسالہ، آپ نے رسالت کو پہنچا دیا، وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ، اور آپ نے امانت کو ادا کر دیا، وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ، اور آپ نے امت کو نصیحت کر دی۔ یہ واقعہ عرفات کا ہے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو پھر آیت نازل ہوئی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے آپ کے اوپر آپ کا دین، تم سب کے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تمہارے اوپر پورا کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا۔
اس کے بعد لکھا ہے کہ اس کے چند دنوں کے بعد، تھوڑے عرصے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ یہاں میں ایک چھوٹی سی چیز یہ بتانا چاہوں گا کہ آخری وحی کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ آخری جو وحی تھی وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 281 تھی، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اس دن سے ڈرو جب کہ تم اللہ کے حضور لوٹائے جاؤ گے۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، پھر پورا بدلہ دے دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا، جو اس نے کمایا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اب یہاں سوال یہ آتا ہے کہ یہ تو آیت نمبر 281 ہے، جبکہ سورۃ البقرہ کی کل آیات کی تعداد تو 286 ہے، تو پھر یہ آخری آیت کیسے ہو گئی؟ اسی طرح الیوم اکملت لکم دینکم، وہ سورہ المائدہ کی تیسری آیت ہے، تو یہ آیات آخری آیات کس طرح ہو گئیں؟ تو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ قرآن کی جب آیات نازل ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاتے کہ اس کو کس جگہ پر رکھنا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کی ترتیب کو ترتیب توقیفی کہا جاتا ہے، اور بعض اوقات ایک آیت نازل ہو جاتی اور بعد میں اس کا ایک ٹکڑا نازل ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ اس کو اس آیت کے اندر فلاں کلمات کے بعد اور فلاں کلمات سے پہلے داخل کر دو۔ اس کے بعد آپ کی کتاب میں قرآن مجید کی صورتیں اور ان کی آیات کے متعلق تعارف ہے، اور وہی چیز جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ آیت کی جمع ہے اور اس کا معنی نشانی ہے، گویا ہر آیت اللہ تعالیٰ کے کسی ابدی قانون کے لیے ایک نشانی کا درجہ رکھتی ہے۔ تو یہ تعارف قرآن کا لیکچر تھا، انشاءاللہ اگلے لیکچر سے ہم آگے سے پڑھیں گے۔ اگر اس لیکچر میں کوئی پریشانی، کوئی مشکل آ رہی ہو تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر دیں، یا کالج کے واٹس ایپ نمبر پر یا ای میل پر رابطہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔